نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا موضوع ہے قتل انسانی گناہ کبیرہ ہے۔ پروردگار عالم جل جلالہ وعم نوالہ سورہ نساء آیت نمبر 93 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کا بدلہ جہنم ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر غضب فرمایا اور اس پر لعنت بھیجی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 68 سے 70 میں ارشاد فرماتا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القیامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کی پوجا نہیں کرتے اور جس نفس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اسے ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو ایسا کرے وہ گناہ حاصل کرتا ہے، قیامت کے دن اسے دوگنا عذاب دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ذلت کے ساتھ رہے گا، البتہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا عمل کرے۔ ایک جگہ سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں پروردگار فرماتا ہے من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا۔ اسی لیے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جو شخص کسی نفس کو کسی نفس کے قصاص کے بغیر یا زمین میں فساد کیے بغیر قتل کرے پس گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا، اور جو کسی نفس کو زندہ رکھے گویا اس نے سب لوگوں کو زندگی دی۔ سورہ تکویر میں پروردگار عالم آیت نمبر 8 اور 9 میں فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ آیات مبارکہ ہیں جس کے اندر قتل انسانی کا جو ہے گناہ عظیم ہونے کا ذکر فرمایا گیا، یعنی کسی انسان کو قتل کرنا جو ہے گویا ایسا ہے کہ پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ قرآن نے کیا فرمایا ہے؟ فرماتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، یعنی پوری انسانیت کو قتل کر دینا۔ ایک قتل ناحق جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، جیسے مذہب اسلام کتنا پاک اور صاف اور شفاف مذہب ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو کتنی پیاری تعلیم دے رہا ہے، کیسی ہدایتیں کر رہا ہے کہ ایک انسان کا قتل ناحق جو ہے پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو پھر اسلام کے ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے اور جو راہ حق پر چلنے والے ہیں وہ دہشت گرد کہاں سے ہو جائیں؟ جس مذہب کی تعلیم ہی امن و عافیت ہو، سلامتی ہو، اس مذہب کا ماننے والا دہشت گرد کہاں سے ہو جائے گا؟
دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ظاہری طور پر اگر وہ ظالم ہے، جابر ہے اور قاتل ہے تو اس قاتل کا، قتل ناحق کرنے والے کا کوئی مذہب جو ہے نہیں۔ اسلام جو بنیادی تعلیم دیتا ہے وہ امن کی دیتا ہے، عافیت کی دیتا ہے، سلامتی کی دیتا ہے، اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی تعلیم دیتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنے کی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ لہذا آج پوری دنیا کے اندر اسلام کو بدنام کرنے کی ایک ناپاک سازش کر لی گئی ہے۔ کسی صورت میں اسلام کو، پیغمبر اسلام کو، مسلمانوں کو کسی صورت میں ذلیل کرو، کسی صورت میں بدنام کرو، کسی صورت میں انہیں جو ہے مرید الزام ٹھہرا دو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ قرآن نے کتنی صاف بات فرمائی ہے، ایک قتل ناحق پوری انسانیت کا قتل۔ آقا کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے امور سے بچو۔ وہی امور جو آپ نے درس اول میں سماعت کیے ہیں، 7 امور، جن میں پہلا سب سے بڑا گناہ کبیرہ جو ہے وہ شرک ہے۔ اور شرک کی 2 قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر، ایک شرک اصغر۔ شرک اکبر میں آپ نے سماعت کیا کہ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو خالق ماننا، مالک ماننا اور جو ہے خلاق عالم مان کر اس کی عبادت کرنا، یہ جو ہے یہ کھلا ہوا شرک اور یہ شرک اکبر ہے۔ ایسے مشرک کی بخشش و مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ توبہ و استغفار سچے دل سے نہ کر لے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دوسرا شرک، شرک اصغر بتایا تھا، وہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، تصنع ہے، بناوٹ ہے، یہ شرک اصغر ہو گیا۔ دوسرا بڑا گناہ، پہلا بڑا گناہ شرک، دوسرا بڑا گناہ آپ نے سماعت کیا تھا وہ ہے جادوگری، جادو کا کرنا، یہ کفر انجام ہے۔ جادو کرنا کیا ہے؟ یہ کفر ہے، کفر کھلا ہوا کفر ہے۔ اس کے اندر کلمات کفریہ کا استعمال ہوتا ہے، اور جادو کرنے والا جو ہے بہت گندی چیزوں کو استعمال کر کے جو ہے وہ جادو کرتا ہے۔ بعض جو کالا جادو جسے کہتے ہیں، اس جادو کرنے والے کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ تازہ اپنی گندگی کھاتا ہے، اور کالا والا جو بھن کا جو آتا ہے، بڑا والا موٹا والا، اسے اپنی دانت میں دبا کر کے اپنی ہی لیٹرین کو جو ہے سیخ سے اٹھا کے کھاتا رہتا ہے اور وہ عمل کرتا رہتا ہے۔ یہ اتنا گندا گھنونا عمل ہے کالا جادو۔ ایسے کرنے والا کھلا ہوا کافر ہے۔ وہ جادو کرنا، کرانا، یہ کفری عمل ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ دوسرا گناہ کبیرہ ہوا۔ اور تیسرا گناہ کبیرہ کیا ہے؟ وہ قتل انسانی ہے، یعنی انسان کا قتل ناحق جو ہے، یہ ایک انسان کا قتل ناحق پوری انسانیت کا قتل۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سرکار فرماتے ہیں، آپ نے ان امور میں ناحق قتل کیے جانے والے نفس کا بھی ذکر کیا۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ پوچھا پھر کون سا گناہ ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا، یعنی غربت و افلاس کی وجہ سے اولاد کو قتل کر دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ارے روزی تو رزاق دیتا ہے، اس کے نصیب کا اس کو مل کر رہے گا اور تیرے نصیب کا تجھے مل کر کے رہے گا۔ نہ ایک دانہ تو اس کا کم کر سکتا ہے، نہ وہ ایک دانہ تیرا بڑھا سکتا ہے۔ یہ جو آج کل ڈرامے بازی چل رہی ہے ملک کے اندر کہ ہم دو ہمارے دو، یہ قدرت کے خلاف
قانون قدرت کے خلاف ان کی یہ بغاوت ہے، بغاوت. اور انشاءاللہ جتنے لوگ بھی اسلام، پیغمبر اسلام اور عظمت اسلام کے خلاف بولتے رہیں گے، یہ کتے بھونکتے بھونکتے مر جائیں گے. ان کے بھونکنے سے اسلام پر کوئی آنچ آنے والی نہیں ہے. یہ ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی لیکن اسلام کو ذرا سی زک نہیں پہنچا سکتے. ان کی اوقات ہی نہیں ہے، ان کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ یہ اسلام کو جو ہے کچھ اس کے اندر کمی بیشی کر سکے. فرمایا گیا ہے، بزرگوں نے فرمایا، جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے. جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر، گاؤں، جنگل چھوڑ کے شہر کی طرف کو بھاگتا ہے. یہ ایسے ہی گیدڑ ہیں جو گیدڑ بھپکی کرتے رہتے ہیں، گیدڑ بولیاں بولتے رہتے ہیں. لیکن یاد رکھو اس میں بھی تمہارے لیے ایک ہدایت ہے من جانب اللہ، کہ تم بھولے بیٹھے ہو اپنے آپ کو، اپنی ذات کو بھولے بیٹھے ہو، اپنے خالق کو بھولے بیٹھے ہو، اپنے مالک کو بھولے بیٹھے ہو، اپنے رب کو بھولے بیٹھے ہو، اپنے پالنہار کو بھولے بیٹھے ہو. وہ کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی بہانے سے تمہیں بار بار یہ جتا رہا ہے، بار بار یہ تنبیہ کر رہا ہے کہ اے لوگو، اے میرے بندو، اے مجھ سے محبت کرنے والو، کس خواب غفلت میں تم سو رہے ہو، کس خواب غفلت کی دنیا میں تم اپنی زندگی کو گزار رہے ہو. اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھو، اپنے ارد گرد کے حالات کو دیکھو. اب بھی وقت ہے کہ سنبھل جاؤ، اب بھی وقت ہے کہ میرے حضور حاضر ہو جاؤ، اب بھی وقت ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا لو، اب بھی وقت ہے کہ میری رضا کو حاصل کر لو. میں تو تم پر کریم ہوں، میں تو تم پر رحیم ہوں، میں تو تم پر غفور الرحیم ہوں، تم پر کرم کرنے والا ہوں. میں نے تو یہ وعدہ کیا کہ میں 70 ماہ سے بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہوں. تم کس دنیا میں ہو، کس جہان میں ہو، تمہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ تمہیں پلٹ کر میری طرف واپس آنا ہے؟ تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ جس دن تم میرے حضور حاضر ہوگے تو تم کس منزل میں آؤ گے میرے سامنے؟ کیا منہ لے کر کے آؤ گے تم میرے سامنے؟ ابھی بھی وقت ہے. یہ جتنے بھی فتنے فساد، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے، یہ قرب قیامت کی علامتیں ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں پر چیل کووں کی طرح، بھیڑیوں کی طرح جو ہے جھنڈ کے جھنڈ حملہ آور ہوں گے. لیکن یاد رکھنا، جو جماعت کے ساتھ رہے گا وہ کبھی ان کا شکار نہیں ہوگا. آپ کو معلوم ہے جو بکری اور جو بھیڑیں جھنڈ کے ساتھ رہتی ہیں، اپنے جھنڈ کے ساتھ رہتی ہیں، وہ کبھی شکار نہیں ہوتی. ہاں، جو جھنڈ سے الگ ہو جاتی ہے، الگ چلتی ہے جھنڈ سے، اپنی 1.5 انچ کی الگ لے کر کے چلنے کی کوشش کرتی ہے جھنڈ سے، وہی جو ہے شکار ہو جاتی. اس لیے مذہب اہل سنت و جماعت یہ سب سے بڑی جماعت ہے، سواد اعظم ہے، جو 1400 سال سے لے کر آج تک قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے مشن کو لے کر کے آگے بڑھ رہی ہے. اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پر لے کر کے آگے بڑھنے والی کوئی جماعت ہے تو وہ اہل سنت و جماعت ہے، جو صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چل رہی ہیں، تابعین کے نقش قدم پر ہے، تبع تابعین کے نقش قدم پر ہے، اولیاء، صلحاء، علماء اور جو ہے علماء کے نقش قدم پر چل رہی ہے. یہ وہ جماعت ہے جس جماعت کے لیے قرآن کریم میں صاف ارشاد فرمایا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. فرمایا یعنی انعام یافتہ جماعت کون تھی؟ وہ انبیاء کرام کی ہے، صدیقین اعظام کی ہے، شہداء کرام کی ہے، صالحین یعنی اللہ کے نیک بندوں کی ہے. قرآن نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کیا اچھی سنگت ہے اس جماعت کی. تو لہذا جو سواد اعظم اہل سنت سے کٹے گا وہ کٹتا چلا جائے گا، ذلت و رسوائی کے گڑھے میں ڈھلتا چلا جائے گا. تو اس لیے جماعت کے ساتھ موجود رہنا. جو بھیڑ سے الگ ہوا وہ ختم ہو گیا، جو جماعت سے الگ ہوا وہ ختم ہو گیا. تو لہذا اپنی قوت کو مضبوط کرو، اپنی طاقت کو مضبوط کرو. میں نے جمعے میں بھی بارہا یہ گزارش کی ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط رکھو، اتحاد قائم رکھو. کہیں کسی اپنے بھائی پر کوئی ظلم و زیادتی ہوتی دیکھو اس کے خلاف کھڑے ہو.
उस जुल्म और ज़्यादती से रोको। सरवर कायनात नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, आइन अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमा, तुम अपने भाई की मदद करो अगरचे वो जालिम हो या मजलूम हो। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मजलूम तो समझ में आता है क्योंकि उसके ऊपर जुल्म ज़्यादती हुई है, लिहाजा उसे जुल्म ज़्यादती से बचाएं, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन जालिम की मदद करें हम? जालिम की मदद क्या होती है? जालिम की मदद हम कैसे करें? तो सरकार इरशाद फरमाते हैं, उसे जुल्म से रोक दो, यही उसकी मदद है। उसे जुल्म करने से रोक दो, यही उसकी मदद है कि तुम्हारा भाई जो है जहन्नम से बच जाएगा। आज हमारे मुआशरे पर हम नज़र डाल लें, हमें गैरों से सामना करने की तो ताकत है नहीं, लेकिन अपनों से लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यही सरकार ने इरशाद फरमाया है कि अपने भाई की मदद करना, अगरचे वो मजलूम हो या जालिम हो। मालूम है कि सामने वाला कलमा गो है, लेकिन वो जुल्म कर रहा है दूसरे भाई पर, तो हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है कि हम उसे जुल्म से रोक दें, इसकी मदद हो गई। हम इसे जुल्म से बचा लें, इसकी मदद हो गई। समझ में आया हदीस पाक का मफ़हूम? तो ये, और फरमाया कि जो है, पूछा फिर कौन सा गुनाह है? तो उन्होंने अर्ज़ किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तुम अपने पड़ोसी की बीवी से ज़िना का इर्तिकाब करो। गुनाह है कबीरा। आज ये आम हो रहा है, ये घरों में दाखले, गैरों के दाखले घरों के अंदर, ये ज़िना को दावत दे रहे हैं, जबकि हुक्म ये फरमाया गया है, बच्चा और बच्ची जवान हो जाए, सने बुलूग को पहुंच जाए, दोनों का, सगे भाई बहनों का बिस्तर अलग कर देना, एक बिस्तर पे न लिटालना। और पर्दा अपने बाप से, अपने सगे भाई से, शौहर से, ये टिकली चेहरे की, ये हाथें, ये कलाइयाँ और टखनों के नीचे तक का हिस्सा ये खोलना औरत के लिए जायज़ है, लेकिन चचेरे, खलेले, तयरे, फुपेरे, ममेरे, जितने लेरे हैं, इन सब से पर्दा है। जिससे निकाह जायज़ है, हर उस शख्स से पर्दा है। आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है? ये सब गिल्ली डंडे के खेल की तरह जो है उड़ा के रख दिए। अगर कोई बात अगर कहे, घर में बैठे हुए टीवी देख रहे हैं, दोनों भाई बहन बैठे हैं, क्या उसमें टीवी में कोई अच्छी चीज़ नज़र आती है? उनका दिल नहीं है, गुनाह की तरफ माइल नहीं होगा। अरे आज का ऐसा ज़माना, ऐसा दौर आ गया है, ऐसा दौर आ गया, लमान अल हफीज़, भाई से बहन महफूज नहीं है सगी, और बेटी से, वो बाप से सगी बेटी महफूज नहीं हो रही है, तो ये चचेरे, फुपेरे, खलेरे, तयरे, ममेरे, ये किस काम के आएंगे? इनकी क्या हैसियत औकात रह गई? घरों के माहौल इसीलिए बिगड़ रहे हैं। 1400 साल पहले निगाह नबूवत देख रही थी, सरवर कायनात नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे, और इसीलिए तो इरशाद फरमाया, क्या फरमाया? ये कि तुम अपने पड़ोसी की बीवी से जिना का इर्तिकाब करो। किसी भी बहाने जाना, किसी भी बहाने मिलना, कुर्बत बढ़ाना, बस आंखें मिलेंगी तो दिल की कलियां खिल उठेंगी। जब दिल की कलियां खिल उठेंगी तो वो जिना जैसे फेल इर्तिकाब में मुब्तला होना ये लाजमी सी बात है। इसीलिए फरमाया गया पर्दे का एहतमाम रखो घरों के अंदर। और फरमाया अल्लाह ताला ने उसकी तस्दीक में ये आयत करीमा नाजिल फरमाई, वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून अन-नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़ वला यज़नून। फरमाया और वो लोग जो अल्लाह ताला के साथ किसी और की पूजा नहीं करते, न उस नफ्स को कत्ल करते हैं कि अल्लाह ताला ने उसके नाहक कत्ल को हराम करार दिया है, और न वो ज़िना करते हैं। ज़िना की बार बार बेशुमार जगह जो है तंबीह कुरान करीम के अंदर आई है।
اسی لیے سرکار نے فرمایا اے علی میں تمہیں 3 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں. نمبر 1 فرض کا وقت آ جائے تو فرض کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرنا. نمبر 2 میت گھر میں ہو جائے تو اس کے دفنانے میں دیر نہ کرنا. اور نمبر 3 لڑکا یا لڑکی جوان ہو جائے تو ان کے نکاح میں دیر نہ کرنا. یہ غیر شرعی رسم و رواج جو لین دین کا جو بنا رکھا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، یہ غیر شرعی ہے، جو کسی صورت میں جائز نہیں ہے. غیر شرعی طریقے پر لڑکے لڑکی کو بٹھا کر کے رکھ دیا گھر میں، اور خواہشات نفسانی ان کی بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ وہ زنا جیسے فعل بد میں مبتلا ہو گئے. یاد رکھو جہاں انہیں سزا ملے گی وہیں اس کے سرپرستوں کو بھی سزا ملے گی. باپ ہوگا تو باپ کو ملے گی، بھائی ہوگا تو بھائی کو ملے گی، چچا تایا پھپھا خالو اگر سرپرست ہے تو اسے بھی سزا مل کر رہے گی. وہ اس گناہ سے بچ نہیں سکتا، وہ اس گناہ سے بچ نہیں سکتا، اس سزا سے بچ نہیں سکتا. اللہ کے یہاں پر وہ سزا کا مستحق ہو کر کے رہے گا. آج ہم نے اپنے معاشرے کو کیا بنا لیا ہے؟ کہاں ہیں ہم؟ کس معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ کس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ دیکھو یہ گناہ ہے کبیرہ ہے، یہ سوچنے کی باتیں ہیں. اور ایسے ہی فرمایا ہے سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے القاتل والمقتول ہما فی النار، قاتل و مقتول دونوں کے دونوں جہنمی ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قاتل تو سمجھ میں آتا کہ اس نے قتل کیا ہے اس لیے وہ جہنمی ہوگا، لیکن مقتول کیسے جہنمی ہو جائے گا؟ جو قتل ہوا، جس کا قتل کر دیا گیا، وہ جہنمی کیسا ہو گیا؟ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر اگر اس کا ارادہ بھی قتل کا ارادہ تھا کہ اگر اس کا داؤں، یہ الگ بات ہے کہ وہ قتل ہو گیا، لیکن اگر اس کا داؤں چل جاتا تو وہ اسے قتل کر دیتا. یہ جو رنجشیں ہیں، یہ جو دشمنی آپس میں جو ہے، جو دلوں کی دوریاں اپنے آپس میں، خاندان کی جو دوریاں اپنے آپس میں ہیں، رشتہ داروں سے جو نفرتیں اپنے آپس میں ہیں، یہ اس کا نتیجہ. جائیداد میں، وراثت میں، مال میں، کاروبار میں، یہ جو ایک دوسرے کی رنجشیں ہیں، ایک دوسرے پر فوقیت لے جانے میں پارٹی کا ادھیکش ہوں، میں پارٹی کا بڑا ہوں، میرا چھوٹا اٹھ کے میرے سامنے کیسے آئے گا؟ یہ نہیں آ سکتا، اسے ختم کر دو. ایسے ہی محلے میں 2 گروپ ہیں، کسی بھی محلے کے اندر 2 گروپ ہوں اور وہ ایک گروپ دوسرے گروپ پر حاوی آنا چاہتا ہو. ارے حاوی آنے کے لیے بہت سے طریقے ہیں. خدمت خلق کرو، خدمت کرنے سے عظمت ملتی ہے، خدمت کرنے سے نام ہوتا ہے. کسی نے کیا خوب کہا بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ ارے نیک کام کرو گے تب بھی نام ہوگا، اور برا کام کرو گے تب بھی نام ہوگا. اس میں اچھائی میں نام آئے گا، اس میں برائی میں نام آئے گا. تو اچھی صفت اختیار کرو، بری صفت کیوں اختیار کر رہے ہو؟ اگر تمہیں جو ہے معاملات بڑھانا ہے، محلے میں اپنا ایک وقار قائم کرنا ہے، نیک کام کرو، غریبوں کی مدد کرو، مسکینوں کی مدد کرو، محتاجوں کی مدد کرو، ایک دوسرے کے کام آؤ، ایک دوسرے کے غم میں، دکھ میں، درد میں شریک رہو، ایک دوسرے کی خدمت کرو. خدمت کرو گے تو عظمت ملے گی، دل سے دعائیں ملیں گی. تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ووٹ دو، نوٹ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تمہیں. جس کی خدمت تم نے کی ہے وہ خود اپنے دل سے خود ہی آ کر اپنا حق سمجھتا ہوا تمہیں ووٹ دے کے جتا دے گا. حرام مال کی طرح پیسے کو بہانے کی ضرورت نہیں ہوگی وہاں پر، لیکن خدمت تو ہو. تو سرکار نے فرمایا کہ اگر اس کا داؤں چل جاتا تو یہ اسے قتل کر دیتا. چونکہ دونوں کی نیت قتل کی تھی اس لیے دونوں کے دونوں جہنمی ہو گئے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اسلام نے ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، امن و عافیت سلامتی کی دعوت دی ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کی دعوت دی ہے. اگر پوری دنیا میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر مذہب اسلام کا قانون اسلام اگر پوری دنیا میں رائج ہو جائے تو پوری دنیا میں امن و امان، عافیت و سلامتی قائم ہو جائے گی. کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا، کوئی کسی پر جبرن ظلم و زیادتی نہیں کرے گا، کوئی کسی کی زمین و جائیداد جبرن دبا نہیں سکتا، کوئی کسی کے تعلق سے غلط پروپیگنڈے بنا نہیں سکتا. اگر اقوام عالم کو بھی اگر امن و امان چاہیے، عافیت و سلامتی چاہیے، تو چاہیے ان لوگوں کی کہ وہ اسلام کے دامن میں آ جائے، اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جائے اور جو ہے قوانین اسلام پر عمل کرنے لگے تو ہر ملک امن و امان، عافیت و سلامتی میں آ جائے گا.
یہ سب ڈھکوسلے ہیں، یہ سب ڈھونگ ہیں۔ ابھی وہ یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ کے تعلق سے ایک بحث پھر شروع کر دی ہے۔ ان کی نیتیں اچھی نہیں ہیں ملک کے اندر۔ آج کا اخبار آپ نے پڑھا ہو، آپ لوگوں کو تو فکر نہیں ہے نا، کم سے کم دیکھو اپنے ماحول میں کیا ہو رہا، اپنے ارد و گرد و پیش کیا چیز چل رہی ہے، تمہارے تعلق سے تمہارا مستقبل کو کیسے ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، پھر بحث شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ہے مسلم پرسنل لا میں بار بار مداخلت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یکساں سول کوڈ کی پھر جو ہے بلی تھیلے سے باہر نکالی جا رہی ہے، چونکہ الیکشن قریب میں ہے، الیکشن کرنا ہے، اس الیکشن کی وجہ سے یہ اس طرح کے پروپیگنڈے لا رہے ہیں کہ ہم اپنے برادران وطن سے ایک دوسرے سے ٹکرا لیں، ایک دوسرے سے لڑ بھیڑ جائیں اور ان کے لیے سامنے ماحول صاف اور ستھرا مل جائے۔ وہ نادان ہیں لوگ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتا ہے یہ پوری عالم انسانیت کے لیے درس ہے، چاہے وہ ہندو ہو کہ مسلمان ہو کہ سکھ ہو کہ عیسائی ہو، کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، یاد رکھے وہ سب کے سب ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو خلیفۃ الرسول ہیں، امیر المؤمنین ہیں، چوتھے اسلام کے خلیفہ ہیں، ارشاد فرماتے ہیں جہاں دو عقل مند شخص ہوں گے کبھی جھگڑا نہیں ہو سکتا، دو عقل مند جہاں ہوں گے کبھی جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں اگر دونوں میں ایک بھی عقل مند ہے تو جھگڑا نہیں ہو سکتا، اگر دونوں کے دونوں بے وقوف ہیں تبھی جھگڑے ہوں گے۔ تو آج ملک کے اندر جو جھگڑے چل رہے ہیں یہ دونوں بے وقوف ہیں، جو بے وقوفی میں لڑ رہے ہیں اپنے آپس میں، انہیں لڑانے والے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے مزے لے رہے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے، ملک کے عوام کو سوچنا چاہیے کہ ملک کس طرف کو جا رہا ہے، ہم کس طرف کو گزر رہے ہیں، ہمارے حالات کدھر کو جا رہے ہیں، ہمارا ملک کہاں تنزلی کے شکار میں جا رہا ہے۔ اسے تو ترقی کرنا چاہیے تھا، اسے تو بام عروج پہ پہنچنا چاہیے تھا، اس کے اچھے اچھے دماغ والوں کو آگے لا کر کے ملک کو ترقی دینا چاہیے تھی۔ جب جاہل لوگ، ان پڑھ جاہل جب کرسیوں پہ بیٹھ جائیں گے، انگوٹھا چھاپ جب کرسیوں پہ بیٹھ جائیں گے، وہ ملک تباہ و بربادی ہوگا، کبھی آباد نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے چاہیے کہ عوام کو، سب کو بلا تفریق مذہب و ملت سوچنا چاہیے، سوچ سمجھ کر کے اپنے حق کا اختیار کرنا چاہیے، اپنے حق کا استعمال کرنا چاہیے، تبھی ہمارے ملک میں امن ہوگا، عافیت ہوگی، سلامتی ہوگی، تبھی ہمارا بھائی چارہ قائم و دائم رہے گا۔ ورنہ یاد رکھنا یہ جو ہے آنے والے حالات بہت خطرناک ہونے جا رہے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے مستقبل کو سوچ سمجھ کر کے اسے محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ غفلت میں مت گزارو اپنی زندگیوں کو، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دو، زیور اخلاق سے آراستہ و پیراستہ کرو، اور اپنے بچوں کو جو ہے اچھے سے اچھے ہر چیز کو سکھاؤ جو اپنا سیلف ڈیفنس ہونا چاہیے، اپنا بچاؤ کرنے کے لیے جو جائز چیز ہے، جو جائز طریقہ ہے، وہ ہمیں مذہب اسلام نے بھی دیا ہے، اور قانون آئین ہند نے بھی ہمیں وہی دستور دیا ہے کہ ہم اپنا سیلف ڈیفنس کر سکتے ہیں۔ قانون کے دائرے میں رہ کر ہم اپنی عزت، آبرو، جان، مال کو کیسے بچائیں، یہ ہمیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اسے جو ہے عمل میں لانے کی ضرورت ہے، قانون کو پڑھنے کی ضرورت ہے، قانون کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، بلکہ قانون سے مدد لے کر کے ہم اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ کیا کروں میں 10 منٹ کا سوچتا ہوں، لیکن کوئی نہ کوئی بات ایسی ذہن پر آ جاتی ہے جو خاص اور اہم ہے اور ضروری ہے۔ آپ حضرات میری گفتگو کو سمجھتے ہیں کہ جو ہے میں بیکار کی ادھر ادھر کی لغویات تو کرتا نہیں ہوں، لیکن جو کام کی باتیں ہیں وہی بتانا میرا فرض ہے، میرا دینی فرض ہے، مذہبی فرض ہے، اور ایک انسان ہونے کے ناطے انسانیت کی حفاظت کے لیے میں جو کچھ کر سکتا ہوں مجھے کرنا چاہیے۔ زندگی اور موت کا خالق و مالک تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی گولی، نہ تمنچا، نہ بھالا، نہ توپ، نہ تفنگ، نہ بندوق کی کوئی گولی، نہ رسی، نہ پھانسی کا پھندا، نہ کوئی چاقو، نہ چھرا، نہ تلوار، کوئی چیز موت نہیں پیدا کر سکتی۔ موت کا خالق و مالک صرف اور صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی موت نہیں پیدا کرتا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ یقین ہے کہ جو ہے پروردگار عالم نے صاف ارشاد فرمایا ہے اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، جب آتی ہے اجل تو اس میں نہ ایک لمحے کی تاخیر ہو سکتی، نہ ایک لمحے کی دیری جلدی ہو سکتی ہے، وہ اپنے وقت مقرر پر آئے گی۔ اگر آنا ہے وہ آئے گی، نہیں آنا ہے تو کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا ہے پوری کائنات کے اندر کہ کسی کو موت دے دے، کسی کو موت دے دے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟
اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو جو ہے قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، احکام شرعیہ کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور جو ہے جو ضروری کام ہے ہمیں اسے کرنے کی، اپنے حفاظت کے لیے کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سب کی تیاری کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين بحق